اللہ حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد اہل حدیث علامہ الشام الہی ظہیر صاحب، حرمت رسول، حرمت رسول پر احباب رستہ دیتے جائیں۔ ہم حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب کو مرکزی جامعہ مسجد شہدائے اہل حدیث میں آج دوسری مرتبہ آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیر آیا، شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، قائد اہل حدیث حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب، قائد اہل حدیث حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب۔ تمام احباب انتہائی دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث کے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ترجمان اور ہر پلیٹ فارم پر مسلک کی کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے والے حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی جو نشانی ہمارے پاس تشریف لائی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو کتاب و سنت کا مشن لے کر یہ نکلے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہم حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب کو ایک بار پھر یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد اہل حدیث حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ الشام الہی ظہیر صاحب۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بس ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے تھے، 3 مرتبہ آمین کہا، صحابہ نے کسی کو دیکھا نہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا آپ نے آمین کس بات کے اوپر کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو ایک بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جبریل امین آسمان سے آئے تھے اور آ کے 3 دعائیں کر کے گئے ہیں، میں نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے۔ جبریل امین انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جبریل امین تو اللہ کے عرش کے قریب رہنے والے ہیں، انہوں نے دعا کی اور کائنات کے سب سے افضل انسان نے آمین کہا۔ اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور وہ دعا اس کا ایک ٹکڑا یہ تھا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا، وہ بندہ ناکام ہو گیا، وہ بندہ نامراد ہو گیا، وہ بندہ
خائب و خاسر ہو گیا، اصل میں تباہی ہلاکت اسی بندے کے لیے ہے جو رمضان کا مہینہ پا کے بھی اپنے آپ کو جہنم کی قید سے آزاد نہ کروائے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی قید سے آزاد فرما۔ اگر کہنے والے اور سننے والوں میں کوئی ایک بھی ایسا بیٹھا ہے کہ یوم کتابت تقدیر میں جس کو جہنمی لکھا گیا ہو، اللہ آپ ہر روز رات کو، رمضان کی رات کو، ہر روز ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ آزاد فرما۔ اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم سب کو جہنم کی قید سے آزاد فرما۔ میرے بھائیوں، آپ نے بہت سے اعمال رمضان کے حوالے سے سنے ہوں گے، آج صرف ایک عمل آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ عمل آپ نے صرف رمضان میں نہیں کرنا بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک جو آپ سمجھتے ہیں عدلے کا بدلہ لین دین آپ لوگوں سے کرتے ہیں کہ آپ کوئی چیز اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، یہ عدلہ بدلہ ہو گیا۔ لیکن کوئی گیو اینڈ ٹیک اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقرب ملائکہ کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جو بندہ اپنی مجلسوں میں، اپنی نشست میں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، اگر آپ کا ذکر آپ کے علاقے کا ایس ایچ او ایم این اے کر رہا ہو، آپ کتنا خوش ہوں، وزیر اعظم کرے اور خوش ہوں۔ اگر پوری دنیا کا سب سے طاقتور انسان جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تھا اب جو بائیڈن ہے، وہ آپ کا ذکر کرے اور آپ کا نام لے، میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر آ کے کہے کہ فلاں بندہ میرا دوست ہے اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے، آپ بتائیے آپ کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اللہ رب العزت آسمان کے اوپر بندے کا صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کے اوپر فخر کرتے ہیں جو رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ رب کا ذکر کتنا آسان ہے، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہ کلمات 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتے ہیں، عرش عظیم کے چکر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی آواز مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے۔ یہ عرش کے ارد گرد کیوں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرواتے ہیں، اللہ فلاں بندے نے اتنے بج کر اتنے منٹ کے اوپر تیرے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، سبحان اللہ، تیرے بارے میں الحمدللہ کہا ہے، تیری تکبیر کو بیان کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وظائف کے اندر آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ ایک وظیفہ جو بہت اہم ہے اور جس کو صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے اندر 5 قسم کے اذکار ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ دیکھیے، سبحان اللہ اکیلا سبحان اللہ وبحمدہ، آپ کو پتہ ہے اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کوئی بدبخت ایسا بھی ہوگا کہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہو؟ سمندر کے اوپر تو ارب قطرات ایک ساحل ایک بیچ کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے سمندروں کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کے اوپر جتنے بھی سمندر ہیں ان کی جھاگ کے برابر گناہ صرف ایک کلمے سے ادا ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ یعنی آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ اکٹھا پڑھنا ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، لیکن کہنا کیسے ہے؟ ایک خاص کیفیت کے ساتھ۔ کبھی انسان رات کو کبھی اپنی چھت کے اوپر کھڑا ہو تو کلمہ ایسے کہے، دنیا کو، کائنات کو دیکھ کے، تخلیق کے بارے میں غور و فکر کر کے یہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ عبادت آج کے بعد میں کسی کی کروں گا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود حق ہے نہیں۔ اس اکیلے کلمے کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے 99 رجسٹر، بعد میں 90 رجسٹر برائیوں کے ہوں گے، برائیوں کے 90 رجسٹر۔ اللہ پوچھے گا یہ برائیاں کی ہیں؟ 1-2 ہو تو بندہ کوئی مکرنے کی کوشش بھی کرے، یہ 90 رجسٹر رکھے گا، ہاں اللہ کی ہیں۔ کوئی نیکی بھی یاد ہے؟ اللہ کوئی نیکی یاد نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہمیں تیری ایک نیکی یاد ہے۔ اے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ ایک نیکی، یہ 90 رجسٹر اگر ہے بھی ہے، بندہ تو سوچ لے گا میرا تو اب معاملہ ختم ہو گیا، میرا تو کام تمام ہو گیا،
उस एक नेकी की पर्ची को एक पलड़े में डाला जाएगा, 90 बुराइयों के या 99 बुराइयों के रजिस्टर को एक पलड़े में डाला जाएगा, वो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, बुराइयां हंसो हाशाक की तरह खत्म हो जाएंगी, बेवजन हो जाएंगी। अल्लाह ये क्या है, ये कौन सी नेकी है? उस पर्ची को खोला जाएगा, उसके ऊपर एक ही कलमा लिखा होगा और वो कलमा ये होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अदा किस वक्त हुआ होगा? कफियत के साथ, इखलास के साथ, जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कही जाओ और इबादत के अफ़ाल गैरुल्लाह के साथ करी जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। जब ये कह दिया जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कह दिया तो फिर उसके बाद इबादत का कोई फेल, जिक्र हो, नदर हो, नियाज हो, रकू हो, सजदा हो, किसके लिए होना चाहिए? एक अल्लाह के लिए। हमारे भाई, हमारे जो गुजर बरादरी के लोग होते हैं, वो तो जो 11वीं शरीफ का दूध होता है वो भी पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर देते हैं। उनको आप ये समझाइए प्यार से कि उनके नाम पर देने की बजाय उनकी तरफ से चलो दे दो। यहाँ तक तो हम आ जाएं, इतना क्लोज तो हो जाएं कि माली सदका जो दुनिया से चले गए हैं उनकी तरफ से दे दिया करें, लेकिन आप उनके नाम पे देते हैं। उनके नाम पे मखलूकात को मखलूक के आस्ताने पे कुर्बान किया जाता है, उनके नाम पे देगे दी जाती हैं, उनके नाम पे नज़र नियाज, आप सब इस मामले को समझते हैं, चावल दिए जाते हैं, हर चीज़ दी जाती है। ये भी इमाम अहमद ने किताब ज़ुहद में बयान फरमा दी है कि एक आस्थाने के ऊपर 2 बंदे गुजरे, एक बंदे को कहा गया यहाँ पे मक्खी कुर्बान करके भी गुजरना पड़े तो गुजर, क्योंकि यहाँ पे कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। उस बंदे ने कहा मक्खी की क्या हैसियत है, कुर्बान करके चला गया। दूसरे से यही मुतालबा हुआ, उसने कहा मक्खी भी एक अल्लाह की मखलूक है, उड़ती है, पर है, कोई खून का सिस्टम होगा, कोई दिल होगा, आंखें हैं, मखलूक को मखलूक के आस्ताने पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। हदीस के अल्फाज किए हैं, वो जिसने मक्खी को कुर्बान किया हमेशा के लिए जहन्नुम में गिरेगा, हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेगा, और जिसने इनकार किया सिर्फ इस इनकार की वजह से जन्नत में चला जाएगा। आप और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वजीफ़े के तौर पे तो पढ़ते हैं, लेकिन दिल में खलास नहीं है, दिल में वो खलूस नहीं है, तो फ़ायदा नहीं होना। मेरे भाइयों, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के उम्मे हानी की हदीस में ये फ़ज़ाइल बयान किए हैं। अकेला ये कलमा अगर बंदा 100 मरतबा पढ़ ले तो 100 ऊँटों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने जैसा है, 100 घोड़ों को, जीन पोशों को अल्लाह के राह में खर्च करने जैसा है, और 100 ऐसे कलादा पहने हुए ऊँट जिनको अल्लाह की बारगाह में बैतुल्लाह में ज़बह किया गया हो, उतना अजर व सवाब मिलता है। और हदीस के अल्फाज ये अल्फाज ज़मीन व आसमान के माबैन जितनी खला होती है उसको भर देते हैं। इस वजीफ़े के साथ तमस्सुक इख्तियार कीजिए। रिज़्क़ भी इन्हीं कलमात से मखलूक को दिया जाता है, तस्बीहात की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की वजह से, और हर मखलूक अल्लाह की जितनी भी है अल्लाह की तस्बीहात बयान करती हैं। और दूसरा एक अहम वजीफ़ा बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये आप लोगों की मोहब्बत, चाहत और उल्फत है जिसकी वजह से इस पहर में भी मैं आपके पास आया हूँ। हालांकि यहाँ का जो टाइम है वो मुतीउल्लाह बाजवा साहब के उसवा सेंटर का मैंने दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि चंद मिनट आपने हमारे पास से होके जाना है। असल टाइम मैंने वहाँ पे दिया था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से सिर्फ यहाँ पे आया हूँ और ये कुलिया आपको बता के जा रहा हूँ। दूसरी बात, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरूद पाक को जारी करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो नमाज में आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, इस दुरूद को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? एक तो आपने कुरान पाक की आयत सुनी हुई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पे दुरूद भेजते हैं। वो जो आसमान वाले हैं, वो जो जितने बुलंद हैं, वो नबी के ऊपर दुरूद भेजते हैं। पस्तियों में रहने वालों, अगर अरूज चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो नबी करीम के ऊपर दुरूद भेजा करो। क्या होगा? हदीस के अल्फाज हैं, जो मुझ पे 1 मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उसके ऊपर 10 मरतबा दुरूद भेजते हैं। अब उसकी मर्जी है, उसके 10 रुतबे भी बुलंद होते हैं, 10 गुना भी माफ़ होते हैं, लेकिन जब तक बंदा, नबी करीम की हदीस है, मेरे पे दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते भी उसके ऊपर दुरूद पढ़ते रहते हैं। उसकी मर्जी है वो कम करे या ज़्यादा करे। नंबर 1 बात, इसकी तादाद भी अपनी ज़िंदगी में 100 मरतबा रोज़ाना के एतबार से रमज़ान, गैर रमज़ान इख्तियार कीजिए। सिर्फ 10 मरतबा के बारे में सही हदीस है, 10 मरतबा के बारे में जो बंदा 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है,
حدیث کے الفاظ ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے روزانہ 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ آپ کہاں پہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، فلاں پیر فلاں ولی ہماری سفارش کر دے، اور پتہ بھی نہیں اس نے جانا بھی ہے جنت میں یا نہیں، اور جس کے اشارے پہ جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جس کی سفارش پہ حساب کتاب شروع ہونا ہے، وہ آپ سے مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ 10 مرتبہ درود بھیجو گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر صرف درود تو فرشتوں نے جو بھیجنا کیا ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں گا۔ آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو آج کے بعد زندگی میں عہد کیجئے کہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور آخری حدیث جو درود پاک کی فضیلت کی ہے وہ یہ ہے کہ ابی ابن کعب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں درود کا کتنا حصہ آپ کے لیے مختص کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ حصہ مختص کر دے۔ کہا گیا کتنا حصہ؟ 1/4 کر دوں؟ کہا اگر اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ ہے۔ کہا نصف کر دوں؟ کہا اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ ہے۔ کہا 2/3 کر دوں؟ کہا اس سے بھی زیادہ کرے گا تیرے لیے فائدہ ہے۔ کہا پھر آج کے بعد میں ذکر کا سارا ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھنے میں لگا دیا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کی جواب میں۔ پھر اے ابی ابن کعب یاد رکھ، اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تجھے غموں سے نجات دے دے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، غم کس قسم کے ہوتے ہیں اور کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ غم بچوں کا غم، اولاد کا غم، کاروبار کا غم، تجارت کا غم، اپنے رشتہ داروں کا غم، کوئی فوت شدہ کا غم۔ ہر مصیبت ایک غم کی کیفیت ہے۔ جب بندہ ذکر کے اندر درود پاک کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے غموں سے بھی نجات دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن آخرت کے غموں سے بھی نجات دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔